اچھا جی، چلیں اسی بارے میں بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ ترجمان ریسکیو 1112 خیبر پختونخوا بلال احمد فیضی موجود ہیں. تھینک یو سو مچ بلال. آئی ہوپ کہ یہ جو نمبرز ہمارے سامنے ہیں، یہ ڈیٹا جو آپ نے کلیکٹ کیا، یہ کتنے عرصے کا ہے؟ کیونکہ اگر یہ 1 سال کا ہے تو بڑا حیران کن ہے جو غیر متعلقہ کالز. اور ویسے زیادہ کالز کس قسم کی آتی ہیں غیر متعلقہ کالز؟ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا. جی بالکل، ریسکیو 112 کو اس وقت خیبر پختونخوا کے 34 اضلاع میں خدمات فراہم کر رہا ہے، اور یہ جو ڈیٹا ہے یہ 1 سال کا ہے. اسی رواں سال جو ہے یہ تمام کالز جو ہے وہ ریسکیو 1122 کو موصول ہوئی ہیں. ریسکیو 1122 اگر آپ دیکھیں تو جتنی بھی آپ کی کالز آتی ہیں وہ کنٹرول روم کے تھرو جو ہے وہ کنیکٹ ہوتی ہیں، اور ہمارا ایک سافٹ ویئر لگا ہوا ہے. اس سافٹ ویئر کے ذریعے ایک کال جو ہے وہ باقاعدہ ریکارڈ کی جاتی ہے، اور یہ ڈیٹا جو ہے اسی وجہ سے انالائز کیا جاتا ہے، ڈیٹا اکٹھا کیا جاتا ہے. اگر میں آپ کو بتاؤں تو اس میں ہمیں زیادہ تر جو کالز آتی ہیں وہ ایک تو خواتین اور بچوں کی ہوتی ہیں. زیادہ تر خواتین یا جو بچے ہیں وہ جو ہے وہ کالز کرتے ہیں. اسپیشلی عام دنوں میں یا جو بڑے دن آتے ہیں، جس طرح جو مہندی لگانے کا، یعنی اگر عید کے دن ہے یا رمضان کے دن ہے تو اس میں مہندی لگانے کے، کوکنگ ریسیپیز وغیرہ کی. تو یہ تو انٹینشنلی کال ہوتی ہے یا رانگ نمبر کنیکٹ ہو جاتا ہے؟ یہ ہوتا کیا ہے آپ کے خیال میں؟ جی بالکل، جتنی بھی کالز آتی ہیں ریسکیو 1122 کو تو وہ کیونکہ ٹول فری نمبر ہے، اس کے لیے کسی اس کی ایریا کوڈ کی ضرورت نہیں ہوتی. آپ جس بھی ڈسٹرکٹ میں، جس بھی ضلع میں موجود ہوتی ہیں تو وہاں سے آپ 1122 ڈائل کریں تو اسی ایریا کے کنٹرول روم جو ہے وہ مل جاتا ہے. کہیں انہیں یہ امپریشن تو نہیں ہے بلال کہ آپ لوگ یہ سروسز بھی فراہم کرتے ہیں؟ کہیں یہ امپریشن تو نہیں ہے؟ اٹس اے سیریس ٹاپک، لیکن میں آپ سے ویسے ہی پوچھوں کہ بچے اور خواتین، یہ میرے لیے سرپرائزنگ ہے. جی بالکل، اصل میں ہوتا یوں ہے کہ جیسا میں نے آپ کو کہا کہ ہماری تمام کالز جو ہے وہ فری ہوتی ہیں، تو اسی وجہ سے موسٹلی جو ہے وہ کالز آتی ہیں. کہ ایک تو یہ ہے کہ ہمارے پاس جتنے بھی نمبر آتے ہیں سافٹ ویئر کے تھرو کالز ریکارڈز ہوتی ہیں، تو ان کا سارا ڈیٹا جو ہے وہ ہمارے پاس موجود ہوتا ہے. تو جب ہم لوگ اس حوالے سے کانٹیکٹ کرتے ہیں ان کے فیملی ممبرز کے ساتھ کہ جی اس طرح آپ کے گھر والوں سے آپ کے اس نمبر سے جو ہے وہ کالز آئی ہیں، تو پہلے تو اس چیز کو وہ لوگ ماننے کو تیار نہیں ہوتے، لیکن جب ہمارے کنٹرول روم آتے ہیں اور وہ کالز وغیرہ سنتے ہیں تو وہ بھی شاک ہو جاتے ہیں، جس طرح آپ حیران ہوئی ہیں اسی طرح وہ لوگ بھی حیران ہو جاتے ہیں، اور پھر وہی جو ہے وہ پھر معذرت بھی کرتے ہیں. اس حوالے سے ہم لوگوں نے مختلف علاقوں میں FIRs بھی کٹوائی، اور اس کے بعد جب معافی نامہ اور جو ہوا تو اس کی بنیاد پہ ہم لوگوں نے اب کوشش یہ کی کہ اس کو ہم لوگ مزید جو ہے وہ اسٹرینتھن کریں. تو ہم لوگ اس کے لیے اویئرنیس جو ہے وہ زیادہ تر آگاہی مہم ہم لوگ چلا رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگ ٹریننگ مختلف اسکول، کالجز، یونیورسٹیز جا کے وہاں پہ ٹریننگز وغیرہ دیتے ہیں. تو وہ جو فیکٹر ہے وہ ہمیں جو ہے وہ کافی حد تک پازیٹیو سینس میں آ جاتا ہے. اوکے چلیں جی، ڈسکنیکٹ بات یہ ہے کہ اب مزید ہم بات کرنا چاہ رہے تھے لیکن اب رابطہ نہیں ان سے ہو پا رہا. ظاہر ہے کہ ہیز بین ڈسکنیکٹڈ. تو اب لیکن بڑا ایک فیضی صاحب ہیں ہمارے ساتھ. اچھا بلال، میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ یہ بیسکلی ایک تو اس معاملے میں شعور کتنا ہونا چاہیے. میں ابھی پہلے بھی یہ بات کر رہا تھا کہ یہ کسی کے ساتھ بھی یہ انسیڈنٹ ہو سکتا ہے اور ہو سکتا ہے اس کی لائن بزی ہو. ایک وقت میں ریسکیو 1122 اگر KP کی بات کر لیں، کتنی کال سائملٹینیسلی لے سکتے ہیں آپ لوگ؟ اور اگر آپ کا نمبر بزی ہے تو کیا اس سے کوئی شخص ان ویٹنگ ہو سکتا ہے جس کو اور زیادہ ضرورت ہو؟ جی بالکل، اس میں جیسا میں نے آپ کو کہا کہ ہماری جتنی بھی کالز آتی ہیں وہ تھرو سافٹ ویئر آتی ہیں. تو ایٹ اے ٹائم جو ہے وہ 4 بندے ریسکیو 1122 کی ہاٹ لائن پہ کنیکٹ ہو سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ویٹنگ ہوتی ہے کہ جب تک وہ جو 4 نمبر جو ہے وہ کال ڈسکنیکٹ نہیں ہوگی تب تک فریش نمبر جو ہے وہ ہم لوگ نہیں لے سکتے. اسی لیے ہم لوگ متعدد جگہوں پہ، شعور کی بات آپ نے کی، متعدد جگہوں پہ ہم لوگ جا کے آگاہی مہم
کیمپین چلاتے ہیں, لوگوں کو اویئر کرتے ہیں, اسکول, کالجز, یونیورسٹیز, ان جگہوں پہ جا کے اس حوالے سے خصوصی لیکچرز جو ہے وہ دیے جاتے ہیں. اور یہ اگر آپ کمپیریٹیولی دیکھیں, اس سال کا ڈیٹا پچھلے سال سے کافی کم ہوا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ پہلے ہمیں فیک کالز بہت آتی تھیں, وہ فیک کالز والا عنصر جو ہے وہ فیکٹر جو ہے وہ اب ختم ہو چکا ہے. اب جو ہے وہ ارریلیونٹ کالز کا سلسلہ شروع ہوا ہے. پہلے جو فیک کالز ہوتی تھی وہ یہی ہوتی تھی کہ جی اس جگہ پہ ایمرجنسی ہوئی ہے تو آپ لوگ جو ہے وہ ایمبولینس بھجوائیں یا فائر گاڑی بھجوائیں. جب ہمارے اہلکار وہاں پہ پہنچتے تھے تو وہاں پہ وہ چیزیں نہیں ہوتی تھی, پھر کالر کا نمبر بند ہو جاتا تھا. تو وہ ایف آئی آرز کے ذریعے اور دوسرا جو ہمارا سیٹ اپ تھا جو اویئرنیس حوالے سے, اس وجہ سے وہ چیز اب ختم ہو گئی ہے. زیادہ تر اب ارریلیونٹ جو ہے وہ کالز آ رہی ہیں. بالکل, اور آپ جس طریقے سے آپ لوگ کام کر رہے ہیں, امید ہے کہ آپ لوگ اس کو بھی بہتر طریقے سے کیٹر کر لیں گے صورتحال کو. تھینک یو سو مچ. بلال احمد بات کر رہے تھے ہمارے ساتھ, اور دیکھیں ٹائم از منی ناؤ. ٹائم بہت قیمتی ہے, اور اگر یہ کسی کی زندگی میں کوئی بہتری لا سکتا ہے, کسی کی مدد کر سکتا ہے, کسی کی جان بچا سکتا ہے, کسی کو ڈکیتی سے بچا سکتا ہے, تو آپ پلیز ان کاموں میں اس میں تو ہم یہ کہیں گے کہ اٹس اباؤٹ another aspect. It saves your life. Yes. The time, the response time, the delay in the response time can be a matter of life or death. لائف اینڈ ڈیتھ بٹوین سم تھنگ. یہ بڑی یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ کسی کی زندگی اور موت کا یہ معاملہ ہو سکتا ہے, یہ مذاق نہیں ہے, اور پھر یہ آپ کے گلے بھی پڑ سکتی ہے یہ چیز. تو پلیز یہ انڈرسٹینڈ. اور ایف آئی آر کی بات کی تو یہ آپ کے گلے پڑ سکتی ہے.